السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 11 صفر، انگریزی تاریخ 19 ستمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ طالبان سے تمام افغان نسلی اقلیتوں پر مشتمل حکومت کے قیام پر بات چیت شروع کر دی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ افغانستان کے تمام نسلی برادریوں پر مشتمل ایک جامع حکومت کے لیے طالبان سے بات چیت شروع کر دی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے مطابق دوشنبے میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے موقع پر افغانستان کے ہمسایہ ممالک کی قیادت بشمول تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سے بات چیت کے بعد افغانستان میں ایک جامع حکومت کے قیام کے لیے بات چیت شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جس میں افغانستان کی تاجک، ہزارہ اور ازبیک برادری کی بھی نمائندگی ہو۔ وزیر اعظم عمران خان نے ہفتے کو سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کہا کہ گزشتہ 40 برس کے تنازع کے بعد یہ جامع حکومت ایک پرامن اور مستحکم افغانستان کی ضامن ہوگی، جو نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے کے مفاد میں ہوگا۔ وزیر اعظم پاکستان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ، یورپی ممالک سمیت بین الاقوامی برادری طالبان پر زور دے رہے ہیں کہ طالبان کے زیر کنٹرول افغانستان میں ایسی حکومت تسلیم کریں گے جو جامع ہو، جس میں خواتین اور اقلیتی برادریوں کے حقوق کی ضمانت دی جائے۔ وائس آف امریکہ پر افغان امور کے ماہر اور صحافی طاہر خان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ وضاحت نہیں کی کہ ان کی طالبان قیادت میں کس سے بات چیت ہوئی ہے اور کن امور پر گفتگو کی گئی ہے۔ طاہر خان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے بیان کے بعد طالبان کا بیان اہم ہوگا۔ اگر ایسا کوئی بیان آتا ہے تو پھر تصدیق ہوگی کہ کوئی پیش رفت ہوئی یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے حکام اور طالبان کے درمیان صرف جامع حکومت کے معاملے پر کوئی رابطہ ہوا ہو۔ انہوں نے خیال ظاہر کیا کہ طالبان دیگر ممالک کی توقع کے مطابق کسی بھی ایسے رہنما کو حکومت میں شامل نہیں کریں گے جو گزشتہ 20 برس کے دوران ماضی میں کسی حکومت میں شامل رہے ہوں۔ دوسری جانب بین الاقوامی امور کی تجزیہ کار ہما بقائی کہتی ہیں کہ طالبان خود بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک عبوری حکومت ہے۔ بین الاقوامی برادری کو بھی طالبان کو وقت دینا ہوگا تاکہ وہ اندرونی اور بیرونی حلقوں کی خواہشات میں توازن رکھتے ہوئے آگے بڑھ سکیں۔ ہما بقائی نے مزید کہا کہ پاکستان بین الاقوامی برادری اور طالبان کے درمیان رابطے کے لیے فعال کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان اور چین اس وقت دو ایسے ممالک ہیں جن کا طالبان پر اثر و رسوخ موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان طالبان کو باور کرا سکتا ہے کہ بین الاقوامی برادری کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے طالبان کو بھی جامع حکومت اور خواتین کے حقوق کے بارے میں لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے واضح کیا کہ دنیا کو یہ توقع بھی نہیں کرنی چاہیے کہ پاکستان طالبان کو ہر بات ماننے پر تیار کر سکتا ہے۔ جلال آباد میں طالبان کی گاڑیوں کے قریب 3 دھماکے، 3 افراد ہلاک۔ افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار میں طالبان کی گاڑیوں پر ہونے والے مبینہ 3 مختلف دھماکوں میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے ہیں۔ ننگرہار کے دارالحکومت جلال آباد میں ہونے والے ان مبینہ حملوں کی ذمہ داری کسی تنظیم نے قبول نہیں کی، البتہ شدت پسند گروہ داعش مشرقی افغانستان میں موجود ہے، جو کہ افغانستان کے نئے حکمرانوں یعنی طالبان کے شدید مخالف مانے جاتے ہیں۔ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ ان حملوں میں طالبان کے عہدیدار ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں یا نہیں۔ جرمنی کو نیوز ایجنسی DPA کو ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ان 3 دھماکوں میں سے ایک دھماکے میں پولیس کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا تھا جس میں طالبان اہلکار سوار تھے۔ ننگرہار میں قائم ایک اسپتال کے حکام کے مطابق کم از کم 2 افراد کی لاشیں اور 19 زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ ننگرہار میں وزارت صحت کے ایک افسر نے خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ دھماکوں میں 3 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہوئے، جبکہ مقامی میڈیا کے مطابق 19 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہونے والے بم دھماکے میں 2 افراد زخمی ہوئے۔ پولیس حکام کے مطابق کابل میں ہونے والے بم دھماکے کا ہدف ابھی تک واضح نہیں ہے۔ امریکہ کے کابل ڈرون حملے میں شہریوں کی ہلاکت کے اعتراف پر سوشل میڈیا میں شدید رد عمل۔
امریکہ نے تسلیم کیا ہے کہ اس نے افغانستان میں اپنے مکمل فوجی انخلا سے قبل 10 معصوم شہریوں کو ایک ڈرون حملے میں ہلاک کر دیا تھا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی انکوائری میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کابل میں 29 اگست کو امریکی ڈرون حملے میں ایک امدادی تنظیم کا کارکن اور اس کے خاندان کے 9 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ان میں 7 بچے شامل تھے اور سب سے کم عمر بچی سمیہ محض 2 سال کی تھی۔ سوشل میڈیا پر امریکہ کی جانب سے اس غلطی کو تسلیم کرنے کا بیان زیر بحث ہے۔ اس ڈرون حملے میں معصوم شہریوں کی ہلاکت پر بائیڈن انتظامیہ کو شدید تنقید کا بھی سامنا ہے۔ بی بی سی کی نامہ نگار برائے امریکی دفتر خارجہ بابرا کے مطابق ایک ایسے وقت میں جب امریکہ افغانستان میں موجود نہیں، امریکی فوج کی یہ غلطی افغانستان میں مستقبل کے انسداد دہشت گردی کے آپریشنز کی درستگی پر سوالات اٹھاتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ خطے میں کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک مثال بنی ہے کہ ڈرون کے ذریعے فوجی کارروائیوں سے خطرات لاحق ہیں۔ امریکہ اور اسلامی تعلقات کی کونسل کے نیشنل ڈائریکٹر ایگزیکٹو نے کہا ہے کہ اس معاملے پر میڈیا نے اگر تحقیقاتی رپورٹس نہ کی ہوتی تو امریکی فوج اسے جائز قرار دیتی، ان کئی ڈرون حملوں کی طرح جن میں افغانستان، پاکستان، یمن اور عراق میں ہزاروں لوگ ہلاک ہوئے۔ CNN کے پروڈیوسر نے نیو امریکہ نامی ادارے کی رپورٹ کا حوالہ دیا جس کے مطابق امریکی ڈرون حملوں میں پاکستان میں 245 سے 303، یمن میں 124 سے 150، صومالیہ میں 34 سے 121 اور لیبیا میں 637 سے 930 معصوم شہری جاں بحق ہوئے۔ کانگریس کی رکن الہان عمر نے واضح کیا ہے کہ کابل میں ڈرون حملے کی وجہ سے معصوم شہریوں کی ہلاکت پر معافی کافی نہیں، ہمیں اس میں ملوث ہر شخص کے احتساب کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے امریکی ڈرون پروگرام پر مکمل انکوائری کا بھی مطالبہ کیا۔ صحافی سودابا نے لکھا کہ مخلصانہ معذرت اور تعزیت ان 10 معصوم شہریوں کی زندگیوں کو نہیں لوٹا سکے گی، یہ انٹیلیجنس کی ناکامی ہے۔ صارف حلیمہ نے کہا کہ امریکہ نے کھلے عام جنگی جرائم کا اعتراف کر لیا ہے۔ سوشل میڈیا میں بھی صارفین نے اس معاملے پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ صحافی مہرین زہرا ملک کہتی ہے کہ متاثرہ خاندان نے کہا تھا کہ وہ اس پر امریکہ کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے اور معاوضے کا مطالبہ کریں گے۔ خبر رسائی ادارے روئٹرز کے نامہ نگار عمر فاروق نے کہا ہے کہ پینٹاگون نے کئی ہفتوں بعد یہ مان لیا جو کئی ادارے رپورٹ کر چکے ہیں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ اگر دنیا کی نظریں اس روز کابل پر نہ ہوتی تو اسے بھی بھلا دیا جاتا جیسے ماضی میں سینکڑوں ڈرون حملوں کے ساتھ ہوا ہے۔ جبکہ ماورا زہرا نے امریکی صدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس کا خون آپ کے ہاتھوں پر ہے۔ گرلز اسکول جلد کھل جائیں گے۔ جمعے کو طالبان کی وزارت تعلیم کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے۔ جاری کیے گئے بیان میں مرد اساتذہ سے کام پر واپس آنے کے لیے کہا گیا اور بتایا گیا کہ سنیچر کو طلباء کے لیے سیکنڈری اسکول دوبارہ کھولے جا رہے ہیں۔ جاری کردہ بیان میں تمام پرائیویٹ یونیورسٹیوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اپنے طلباء کی فیسوں میں چھوٹ پر غور کریں۔ وزارت تعلیم نے کہا ہے کہ اس کی وجہ کورونا وائرس کا پھیلاؤ اور ملک میں ملازمتوں کی کمی ہے۔ خیال رہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک متفقہ قرارداد منظور کرتے ہوئے کہا تھا کہ طالبان کو تمام توقعات پر مشتمل حکومت تشکیل دینے کی ضرورت ہے جس میں خواتین کی مکمل، برابر اور بامعنی شرکت ہو اور جو انسانی حقوق کا احترام کرے۔ گرلز اسکول کھلنے کے تعلق سے طالبان کے نائب وزیر اطلاعات و نشریات ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ اس وقت گرلز اسکول کھولنے کے طریقہ کار پر کام ہو رہا ہے، یہ کہ کلاسوں کو کیسے الگ کیا جائے اور لڑکیوں کے اسکولوں کے اساتذہ کی تقسیم کیسے کی جائے۔ نتیجہ جلد ہی میڈیا اور لوگوں کے سامنے لایا جائے گا۔ جامعہ حفصہ پر افغان طالبان کا پرچم، مولانا عبدالعزیز کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں لڑکیوں کے مدرسے جامعہ حفصہ پر ایک بار پھر افغان طالبان کا پرچم لہرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس کوشش پر لال مسجد سے تعلق رکھنے والے مولانا عبدالعزیز کے خلاف مقدمہ درج کیا جا رہا ہے۔ افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کے بعد یہ تیسرا موقع ہے کہ جامعہ حفصہ پر ایسے پرچم لہرائے گئے ہیں۔ ترجمان جامعہ حفصہ و لال مسجد شکیل غازی کے مطابق امارت اسلامیہ کے جھنڈے سنیچر کو فجر کے وقت لگائے گئے۔
BBC کی سحر بلوچ کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ اس جھنڈے کو ایک بار پھر لگانے کے پیچھے جامعہ حفصہ لال مسجد کی انتظامیہ کا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام متعارف کیا جائے۔ سنیچر کو سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی متعدد ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس اور وفاقی انتظامیہ مدرسے کی انتظامیہ سے بات چیت کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ ترجمان جامعہ حفصہ لال مسجد شکیل غازی کے مطابق سابق خطیب مولانا عبدالعزیز مصیر ہے کہ وہ اس بار پرچم نہیں ہٹانے دیں گے۔ ماضی میں یہ پرچم مسجد کی انتظامیہ کی ضلعی انتظامیہ سے بات چیت کے بعد یہ کہہ کر ہٹوا دیا گیا تھا کہ ان کے مطالبات اعلیٰ سطح کے افسران تک پہنچائے جائیں گے۔ ضلعی انتظامیہ کے اعلیٰ افسر نے BBC کے شہزاد ملک کو بتایا ہے کہ سنیچر کو نصب کیا جانے والا پرچم بھی ہٹا دیا گیا ہے اور مولانا عبدالعزیز کے خلاف اس حرکت پر متعلقہ قانون کے تحت مقدمہ درج کیا جا رہا ہے۔ محفوظ عمرہ ماڈل کے نفاذ کے بعد 1 کروڑ افراد عمرہ ادا کر چکے ہیں۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کے اعلان کے مطابق محفوظ عمرہ ماڈل کے نفاذ اور عمرہ نماز اور زیارت کی بتدریج واپسی کے بعد سے اب تک 1 کروڑ افراد کے لیے عمرے کی ادائیگی کو ممکن بنایا گیا ہے۔ سال 1943 ہجری کے عمرہ سیزن کے آغاز کے ساتھ ہی مختلف ممالک کے لیے جاری عمرہ ویزوں کی تعداد 12,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ وزارت حج و عمرہ کے مطابق صحت، سیکیورٹی اور انتظامی امور سے متعلق منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے متعلقہ اداروں کے ساتھ براہ راست رابطہ کاری پر کام کیا جا رہا ہے۔ مزید یہ کہ اللہ کے مہمانوں کی خدمت کے لیے ایک جامع نظام کے تحت معتمرین، زائرین اور نمازیوں کی ماہانہ تعداد کو 35 لاکھ تک پہنچانے کی کوششیں جاری ہے۔ نائب وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر عبدالفتاح مشاد کے مطابق اس وقت معتمرین کی یومیہ تعداد 70,000 ہے، جن کو 8 دورانیوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نماز اور عمرے کے اجازت نامے توکلنا اپلیکیشن کے ذریعے جاری کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کورونا کی ویکسینیشن کرانا، عمرے کی ادائیگی اور مسجد حرام اور مسجد نبوی میں نمازوں کی ادائیگی کے لیے بنیادی شرط ہے۔ ڈاکٹر عبدالفتاح نے باور کرایا کہ بیرون ملک سے آنے والے معتمرین کو درخواست کے ساتھ اپنے ملک کا منظور شدہ مصدقہ کورونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ منسلک کرنا لازم ہے۔ آزادی کی سرنگ کھود کر فرار ہونے والے آخری 2 فلسطینی بھی گرفتار۔ اسرائیل کی فوج نے انتہائی محفوظ جیل توڑ کر فرار ہونے والے آخری 2 فلسطینی قیدیوں کو بھی دوبارہ گرفتار کر لیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق اتوار کو اسرائیلی فوج نے بتایا کہ 6 ستمبر کو جلبو جیل توڑ کر فرار ہونے والے تمام قیدیوں کو اب دوبارہ گرفتار کیا جا چکا ہے۔ واضح رہے کہ 6 فلسطینی قیدی رواں ماہ کے آغاز پر اسرائیل کی محفوظ ترین ہائی سیکیورٹی جیل سے چمچ کے ذریعے کھودی جانے والی سرنگ سے فرار ہو گئے تھے۔ جیل توڑنے کے اس واقعے کو غیر معمولی قرار دیا گیا تھا، جس پر فلسطین میں جشن منایا گیا، جبکہ اسرائیلی حکام کو سیکیورٹی میں غفلت پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسرائیل کی فوج نے بیان میں کہا کہ اتوار کو 2 مفرور قیدیوں نے خود کو حکام کے حوالے کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ بالکل درست انٹیلیجنس معلومات پر ان کو سیکیورٹی فورسز نے اپنے گھیرے میں لیا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ دونوں کو انسداد دہشت گردی فورسز کے آپریشن میں مغربی کنارے کے ایک علاقے میں حراست میں لیا گیا اور اب ان سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ قبل ازیں دوبارہ گرفتار کیے گئے ایک اور فلسطینی قیدی محمد عبداللہ ارداح کے وکیل نے بتایا تھا کہ ان کے موکل کے مطابق جیل سے فرار کے لیے سرنگ کھودنے میں چمچ، پلیٹوں اور ایک کیتلی کے ہینڈل کا استعمال کیا گیا۔ وکیل روسلان مہاجنا کے مطابق قیدی محمد عبداللہ نے گزشتہ برس دسمبر سے سرنگ کھودنے کا آغاز کیا تھا۔ ڈونالڈ ٹرمپ کے حامیوں کی ریلی، واشنگٹن میں کیپٹل ہل پر ہائی الرٹ۔ سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے حامیوں کی طرف سے نکالے جانے والی ریلی سے قبل امریکی دارالحکومت میں سینکڑوں پولیس اہلکار کیپٹل ہل کے گرد گشت کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ جنوری میں ڈونالڈ ٹرمپ کے انتخابات میں شکست کے بعد ان کے سپورٹرز نے کیپٹل ہل پر دھاوا بولا تھا۔ برطانوی خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق عمارت کے گرد سیاہ 8 فٹ اونچا لوہے کا جنگلہ 6 ماہ کے بعد دوبارہ لگا دیا گیا ہے اور سیکیورٹی اہلکار تشدد کو روکنے کے لیے واشنگٹن کے قریب ایئرپورٹ سے آنے والے مسافروں کو چیک کر رہے ہیں۔ ریلی کے آغاز سے گھنٹوں پہلے کیپٹل پولیس نے ہنگاموں میں استعمال ہونے والے ہیلمٹ، ڈنڈے اور پستول لے کر عمارت کے گرد پوزیشن لے لی ہے۔ آفیسرز کو موقع پر لانے والی میونسپل کی بسوں کے باعث ارد گرد کی سڑکوں پر ٹریفک سست ہے اور ٹرکوں کے ذریعے کیپٹل بلڈنگ اور یونین سیشن کے درمیان راستے کو بند کیا گیا ہے۔
कैपिटल हिल के करीब तयनात एक पुलिस ऑफिसर का कहना था कि 6 जनवरी को हमें मालूम था कि कुछ होने वाला है, लेकिन जो हुआ उसकी तवक्को नहीं थी। इस बार हम बदतरीन की तवक्को कर रहे हैं। इस रैली जस्टिस फॉर J6 के मुंतज़मीन का कहना है कि उन्हें एक पुरअमन रैली की तवक्को है, लेकिन पुलिस चीफ ने जुमे को कहा था कि तशद्दुद का ख़तरा है और पुलिस ट्रम्प के हामियों और मुखालिफिन के दरमियान लड़ाई को रोकेगी। इसके साथ ही वीडियो का इख्तिताम हुआ। लाइक करने वाले करम फरमाओ और सब्सक्राइब करने वाले इनायत फरमाओ को राही हिजाजी का सलाम पहुँचे।